اور میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں آپ حیران ہوں گے کہ بات ذکر میلاد کی ہے اور آیتیں میں نے پڑھی ہیں قرآن کے حوالے سے کہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرا دل آج چاہتا ہے کہ میں اس موضوع پر بولوں کہ جس موضوع پر پوری امت کا اتفاق ہے، اور وہ موضوع عظمت قرآن ہے۔ وہ کیا موضوع ہے؟ سارے بولیں، اسٹیج والے بھی۔ عظمت قرآن ہے، اور جس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے حبیب کو تانے نہ دو کہ یہ رات کو سوچتے ہیں اور دن کو بیان کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے، یہ رب کی کتاب ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ تانا اہل مکہ نے دیا تو رب العالمین بول اٹھا۔ قربان جاؤں، اعتراض مصطفیٰ پر ہوتا ہے، جواب خدا دیتا ہے۔ فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر میرا حبیب قرآن جیسا کلام بنا سکتا ہے کہ جس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے۔ کبھی تم نے دیکھا کہ میرے حبیب کو کہ مکہ کی دھرتی میں بیٹھے ہوئے کسی سے کبھی پڑھا ہو، کسی سے کبھی سیکھا ہو اس نے، کوئی اس کا استاد ہو؟ نہ کوئی اس کا استاد، نہ اس نے پڑھا نہ سیکھا۔ اگر یہ ایسا کلام بنا سکتا ہے تو تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو، شعراء ہو، ادباء ہو، فصحاء ہو، بلغاء ہو، تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ تم سب اکٹھے ہو جاؤ، سب مل جاؤ اور بیٹھ جاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ سارے مل کے بھی تم قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ سارے مل کر بھی قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ 13 سال کتنا عرصہ مکہ میں یہ اعلان چیلنج گردش کرتا رہا کہ لاؤ قرآن جیسی کتاب۔ تم میں پڑھے لکھے بھی ہیں، سردار بھی ہیں، شعراء ہیں، بلغاء ہیں، ادباء ہیں۔ میرا حبیب تو کسی سے نہیں پڑھا۔ کوئی کھڑا ہو کے دعویٰ کر دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہوں، کسی میں مجال نہیں تھی کہ کھڑا ہو کے اعلان کرتا کہ میں استاد ہوں۔ فرمایا تم سب اکٹھے ہو جاؤ۔ 13 سال انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے تشدد تو کیا، لیکن جو راستہ اللہ نے دکھایا تھا کہ تم قرآن جیسی کتاب بنا کر لے آؤ، میں اپنے پیغمبر سے کہوں گا کہ تبلیغ کرنا چھوڑ دے۔ تم قرآن جیسی کتاب بنا کر لے آؤ، میں اپنے حبیب سے کہوں گا کہ آج کے بعد لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا چھوڑ دے۔ تم قرآن جیسی کتاب بنا کر لے آؤ، میں اپنے حبیب کی رسالت کے دعوے سے اسے دستبردار کرا دوں گا۔ مگر انہوں نے بلال کو انگاروں پر گھسیٹا، منہ میں انگارے رکھے، گلے میں رسہ ڈال کر گھسیٹا، صحابہ اور صحابیات کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے سجدے کی حالت میں، تو آپ کی پیٹھ پر اوجھ رکھ دی۔ سب حرکتیں کی انہوں نے۔ پھر شعب ابی طالب میں محصور رکھا۔ پھر طائف کا واقعہ ہوا۔ تشدد اور ظلم کی وہ تاریخ انہوں نے رقم کی کہ تاریخ انسانیت نے کیا آسمان کے فرشتوں نے وہ نہ دیکھی ہوگی، مگر قرآن جیسی کتاب بنا کے نہ لا سکے۔